اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم ربنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث عظیم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی، مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج یکم محرم الحرام 1447 ہجری ہے، نئے سال کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ اللہ نے جب سے آسمان اور زمین بنائے تب سے لے کر اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ سارے کے سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، اور ان میں سے 4 خصوصاً مہینوں کو اللہ نے بیان کیا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان 4 مہینوں میں بالخصوص اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کے اندر بالخصوص انسانوں کو تنبیہ کی ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ اسلامی تاریخ ہے۔ اس کا آغاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا چوتھا یا پانچواں سال تھا۔ یمن سے آنے والا ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، امیر المومنین، میں نے یمن کے اندر دیکھا ہے کہ ان کی دستاویزات پر، ان کے حکم ناموں پر تاریخ لکھی جاتی ہے، جبکہ مدینہ کے اندر آیا ہوں اور ایسی کوئی بات دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ مسلمانوں کے ہاں کوئی تاریخ نہیں ہے، لہذا آپ بھی تاریخ کا اہتمام کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ اچھا لگا، اس پر غور و فکر کیا، صحابہ سے مشورہ کیا، مختلف آراء دی گئیں۔ کسی نے کہا اسلامی تاریخ کا آغاز اس وقت سے کیا جائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ کسی نے رائے دی اس وقت سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے جب آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ کسی نے رائے دی کہ اس وقت سے شروع کیا جائے جب مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ کسی نے کہا آقا کی وفات سے ہی ہجرت کا آغاز کر دیا جائے، ہجری سن کا آغاز کر دیا جائے۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس وقت سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جا رہا ہے جب نبی کائنات علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اسلام بہت تیزی سے دنیا کے کناروں میں پھیلا۔ وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے جس کو ہم سن ہجری کہتے ہیں، مطلب ہجرت سے آغاز۔ آج 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی 1446 برس گزر گئے اور 1447 ہجری کا آغاز ہونے لگا۔ سن عیسوی یہ یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ سے ان کے ساتھ محبت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اسلامی تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ 1447 ہجری ہے، اس کا آغاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اسلامی مہینے کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ نے ہمیں بالخصوص حکم دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر بالخصوص آپ نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ مہینہ ایسی عظمت اور شان والا ہے، میرے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینوں کے بعد سب سے بہترین مہینہ روزوں کے حوالے سے جو ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس محرم کے مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اگرچہ بقیہ 12 مہینے بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس مہینے کو خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ جس طرح بقیہ چیزوں کے اندر بھی ساری چیزیں اللہ کی ہیں، لیکن ان کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے چند چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی۔ مثال کے طور پر یہ ساری کی ساری زمین اللہ کی، یہ سارے مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن کعبہ کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اگرچہ یہ بھی اللہ کا گھر ہے لیکن اس کی خاص فضیلت، مقام، مرتبہ ہے، اور اس کو بیت اللہ، اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اونٹنیاں ساری اللہ کی ہیں، اللہ نے ہی پیدا کی ہیں، لیکن شعیب علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ کی طرف نسبت کی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے۔ روحیں جسم کے اندر آتی ہیں، یہ ساری اللہ نے بنائی، اللہ نے پیدا کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے روح اللہ، اللہ کی روح ہے۔ تو یہ خاص فضیلت اور مقام کی وجہ سے بعض چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ اس محرم کے مہینے کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی ہے، شہر اللہ المحرم، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ حرمت والا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے کے اندر آپ نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ لیکن المیہ یہ ہے جو ہی یہ حرمت والا مہینہ شروع ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے غلط رسم و رواج اپنے عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ پہلی بات، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محرم کا مہینہ آتے ہی طرح طرح کے جملے
اپنے چہرے کو پیٹنا، گریبان چاک کرنا، نوحہ زنی کرنا، ماتم کرنا، زنجیر اور جناب والا کئی ایک معاملات کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، اپنا گریبان چاک کیا، جاہلیت کے بول اپنی زبان سے بولے، ایسے شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر بالخصوص ایسے کاموں سے بچا جائے۔ اور کتنے انسان ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں ٹی وی پر لگا کر اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شریعت نے اس بات سے بھی انسانوں کو منع کیا ہے کہ آپ نے نہ کرنا ہے، نہ سننا ہے، نہ دیکھنا ہے۔ کرنا بھی حرام، سننا بھی حرام، دیکھنا بھی حرام، بلکہ اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، وہ امت مسلمہ کو یہ درس دیتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں مومنین کا شیوہ یہ ہے، اگر ان پر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، اللہ آپ کے مال میں، رزق میں کمی کر دے، آپ میں سے کسی کو اٹھا لے، اپنے پاس بلا لے، فوت کر دے، ایسے حالات میں جو مومنین ہوتے ہیں وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں، وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، وہ وبیلہ نہیں کرتے، نوحہ زنی نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، سرکوبی نہیں کرتے، وہ اللہ کے سامنے گلے شکوے نہیں کرتے، وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور جو صبر کرتا ہے اللہ ان کو بغیر حساب کے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات، جو ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے بہت سے لوگ شادی بیاہ کا سلسلہ بالکل منقطع کر دیتے ہیں۔ ارے کیوں؟ جناب اس مہینے میں اگر نکاح کریں گے تو وہ برکت والا نہیں ہوگا، اس کے اندر نعوذ باللہ نحوست پھیل جائے گی، وہ بلا کر رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ بھئی کیوں ایسے کیوں کرنا ہے؟ یہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے۔ آخر کیوں؟ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، لہذا یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ میرے بھائی اسلام کے اندر 3 دن سے زائد سوگ منانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں بیوی اپنے شوہر کے لیے، اس کے لیے جو اسلام نے مدت متعین کی ہے اس کے اندر کر سکتے، اس کے علاوہ سالانہ، ماہانہ، ہفتہ وار یا ویسے کوئی 3 دن سے زائد سوگ منائے، اسلام کی تاریخ میں ایسا جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرف چلیں گے تو اسلام کے اندر بڑی بڑی شہادتیں موجود ہیں۔ میں مانتا ہوں اور میرا غلبی خاندان سے تعلق ہے، میرا مشکلہ نسب حسن و حسین اور حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور میں بھی جانتا ہوں کہ ان کی بڑی شان، فضیلت، مقام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ حسن و حسین دنیا کے اندر میرے 2 پھول ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں اپنے ان دونوں نوازوں سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت فرما۔ میں جانتا ہوں میرے آقا نے فرمایا تھا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جس نے ان سے نفرت، بغض، حسد رکھا اس نے گویا امام الانبیاء سے نفرت اور بغض رکھا۔ میں ان ساری روایات کو جانتا ہوں، ان کی شان و عظمت کو جانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے اسلام کسی کی شان، عظمت، بلندی کی وجہ سے، اس کی شہادت کی وجہ سے ماتم اور سوگ کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ وگرنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان میں شہید کیے گئے، اب کیا ماہ رمضان میں سوگ منایا جائے گا؟
بدر کے اندر صحابہ ماہ رمضان میں شہید ہوئے، کیا ان کی شہادت نعوذ باللہ رائگاں تھی؟ احد کے میدان میں شوال کے مہینے میں 70 صحابہ شہید ہوئے، کیا ان کی شہادت نعوذ باللہ رائگاں تھی؟ اور احد کے میدان میں شوال کے مہینے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے امام کے چچا وہ شہید ہوئے، اور ایسی شہادت کہ میرے نبی نے فرمایا نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک جتنے شہداء آئیں گے ان تمام شہداء کے سردار میرا چچا امیر حمزہ ہوگا، وہ سید الشہداء ہوگا، جنت کے اندر تمام شہداء کا سردار ہوگا، وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شوال کے مہینے میں شہید کیا جائے۔ کیا شوال کا مہینہ 100 کا مہینہ قرار دیا جائے گا؟ آج ملک پاکستان میں تو ماہ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ تو شادیوں کا سیزن سمجھا جاتا ہے۔ کیا سید الشہداء کی شہادت کو رائگاں دیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دیر مولا میں 70 صحابہ شہید ہوئے، کیا ان کی شہادت رائگاں ہے؟ ذوالقعدہ کے مہینے میں حضرت ذوالحج کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، کیا وہ شہادت کوئی مقام و مرتبہ نہیں رکھتی؟ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، کیا ان کی شہادت کوئی معنی نہیں رکھتی؟ حضرات محترم، جہاں پر غور کیا جائے 1,24,000 انبیاء تقریباً آئے اس دنیا سے چلے گئے، کیا ان کے جانے کا کوئی نام نہیں ہے؟ 12,000 صحابہ میرے نبی کے اس دنیا سے چلے گئے، کیا ان کے جانے کا کوئی سوگردام نہیں؟ اور سب سے بڑی بات، کیا نبی کائنات علیہ السلام نے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کیا ان کا 100 ہر سال منایا ہے؟ کیا میرے نبی نے یہ سلسلہ رکھا کہ اس سال شوال کے مہینے میں میرا چچا امیر حمزہ شہداء کا سردار سب سے بڑا شہید وہ اس دنیا سے گیا ہے، لہذا شوال کے مہینے میں کوئی شخص شادی بیاہ نہ کرے، یہ 100 کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے؟ میرے نبی نے ایسا کیا؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے امام زین العابدین جس کو یہ لوگ مانتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے باپ کے نام پر ایسا کبھی کیا ہے؟ بالکل یہ ناجائز ہے، غلط ہے، اور تقریباً ہر مسلک کا گروہ یہ کام کر رہا ہے۔ جناب محرم کے مہینے میں شادی بیاہ بالکل بند ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ برکت والا نہیں ہے، یہ سوگ والا مہینہ ہے، یہ غم والا مہینہ ہے۔ ایسا رسم و رواج بالکل غلط ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بدعت رواج پا گئی ہے، بلکہ یہاں تک کہ جو نو بیاہے جوڑے ہوتے ہیں ان کو محرم کے پہلے 10 دنوں میں جدا کر دیا جاتا ہے، لڑکیاں اپنے پہلے 10 دن کے لیے میکے میں چلے جاتی ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ، یہ 100 کا مہینہ، یہ امت مسلمہ کر رہا ہے۔ حضرات، اسلام ایسی بدعات اور رسومات کا جواز نہیں دیتا، لہذا کوئی مہینہ سوگ والا نہیں، کوئی مہینہ غم والا نہیں۔ اسلام میں جتنا جس کا مقام جو بتلایا وہیں تک رکھا جائے گا، وگرنہ یہ دین کا چہرہ مسخ ہو کے رکھ جاتا ہے۔ تیسری بات، ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے، 10 محرم کو بہت سے لوگ سبیلے لگاتے ہیں، پانی پلایا جاتا ہے۔ ارے بھائی، یقیناً پانی پلانا بہت بڑا صدقہ ہے، اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نام کا پلایا جائے۔ آج لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں پانی پلا رہے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر سبیل پلائیے۔ کیوں جی؟ کربلا کے میدان میں ان کو پانی نہیں ملا تھا۔ سب سے بڑا جھوٹ تاریخ میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ پانی بند ہو گیا، اتنی پیاس تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ تقریباً صبح 7 بجے سورج کے طلوع ہونے کے وقت صبح سے لے کر دوپہر تک یہ جنگ چلی ہے
اور پانی بند کا یہ جھوٹا اور من گھڑت قصہ بنا کر یہ غیر اللہ کے نام پر سبیلے لگانے کا سلسلہ امت مسلمہ میں شروع ہو چکا ہے. جبکہ پانی بند کرنے کا سلسلہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھا. کتنے دن ان کا پانی بند رہا. وہ عثمان جو اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کر لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھتے تھے, اے لوگوں کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ جب مدینے میں تم لوگ آئے تھے تمہارے پانی پینے کے لیے کوئی کنواں تمہارے پاس موجود نہ تھا. میں وہ عثمان ہوں جس نے پہلے روپا خرید کر تم تمام لوگوں کے لیے وقف کیا تھا. لوگوں نے جواب دیا بالکل ایسے ہے. کہا آج میں اسی عثمان پر میرے ہی کنویں سے ایک پانی کا قطرہ جو مجھ پر حرام کر دیا گیا ہے. لوگوں نے تب بھی گالی نہ کیا. اور اس موقع پر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تک پانی پہنچانے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی دے رہے ہیں. حسن و حسین ان کے گھر تک دفاع کر رہے ہیں. اس حضرت عثمان کے نام پر تو سبیل نہ لگی اور نہ لگنی چاہیے تھی. بالکل حرام. غیر اللہ کے نام پر سبیلیں لگانا حرام ہے. اور کچھ بھائی ایسے آنکھوں میں دھوپ ڈالتے ہیں. ان سے پوچھا جائے بھائی کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے نام کی بات رہے ہیں. بھائی آج کیوں بانٹ رہے ہو؟ ویسے ہی بھائی اللہ کے نام کی بانٹنی ہے تو آپ 10 محرم پہ یار اس اور دن بھی بانٹ سکتے ہیں. اس دن ہی آخر مشابہت کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. لہذا میرے بھائیوں 10 محرم کو ایسی سبیلیں لگانا اور وہاں سے پانی پینا اس کے اندر احتیاط کی جائے. یہ غیر اللہ کے نام پر ہے, بالکل حرام ہے. ہماری حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اللہ تباہ و برباد کرے ان کو شہید کرنے والوں پر, ان کو کروانے والوں پر, اس پہ راضی ہونے والوں کو اللہ تباہ و برباد کرے, ان کا حفاظت کرے. لیکن ان کی محبت کی آڑ میں غیر اللہ کے نام پر یہ بانٹنا اور پینا یہ بالکل شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. ایک اور رسم ماہ محرم میں بہت سے لوگ جو ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے قبرستانوں کا رخ کر لیتے ہیں, قبروں پہ مٹی ڈال کے, اگرچہ بالکل صحیح سالم بھی ہے اس کو پھر اوپر اور ڈال دیا جاتا ہے. اسلام نے کہا ہے ایک بالش تک ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر ماہ محرم کے اندر یہ بدعت رواج پا گئی. بہت سے لوگ قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں, قبروں پہ مٹی ڈالی جاتی ہے اور اس کو اونچے سے اونچا کیا جاتا ہے. اسی طرح ماہ محرم کے اندر پاک پتن شریف میں بہشتی دروازہ کھولا رہتا ہے. بہشت جنت کا نام, جس کو جنت کہتے ہیں. بہشتی دروازہ, جنتی دروازہ, یہ محرم کے اندر کھولا جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے مسجد نبوی کا جو منبر ہے اس تک جو جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ہے. اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر جنت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے. یہ پاکستان کے اعزاز ہے, یہاں پر آپ کی نانین بھی آ جاتے ہیں, آپ کے دستاویزات بھی آ جاتے ہیں, آپ کی دستار بھی آ جاتی ہے, آپ کے جوتے بھی آ جاتے ہیں. سب کچھ پاکستان میں پہنچ جاتا ہے. اور پاک پتن شریف میں یہ بہشتی دروازہ, جنتی دروازہ جس کو کہتے ہیں, یہی محرم کے اندر کھولا جاتا ہے. جو بھی اس کے اندر سے گزر گیا گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ میرے نبی کی توہین ہے. جبکہ یہ اعزاز امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کو موجود تھا اور ہے. میرے رب نے دیا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا تھا میدان حشر ہوگا, اس دنیا والے موجود ہوگی, بڑے بڑے انبیاء آئیں گے, شہداء آئیں گے, صلحاء آئیں گے, انبیاء آئیں گے, نیک اور پرہیزگار آئیں گے, سارے آئیں گے. جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے, کوئی نہیں آئے دروازہ نہیں کھولا جائے گا. سب سے پہلے جو جنت کے دروازے میں پہنچے گا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. میں دروازہ کرتے جاؤں گا, پوچھنے والا پوچھے گا من انت, ارے تو کون ہے؟ میں بتاؤں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. پھر وہ دروازہ کھولے گا کہ رب نے مجھے پیدا اس لیے کیا تھا, میری ڈیوٹی کہیں لے جائے گی, میرا آخری نبی آئے گا, سب سے پہلے دروازہ اس کے
ہے یہ قیامت کے دن میرے نبی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، لیکن آج کا کلمہ گو کہتا ہے وہ تو وہاں پہ ہم ان سے پہلے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ پاک پتن شریف جاؤ، دروازہ کھلواؤ، سوٹے کھاؤ، مار کھاؤ اور مار کھاتے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ایسی جنت ان کے لیے جہنم کا بن سکتی ہے، جنت کے یہ محلات نہیں بن سکتے۔ یہ آج محرم کے اندر بدعات کا رسم و رواج کا یہ سلسلہ محرم کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، لیکن لوگوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس مہینے کے اندر یہ عروج کے ساتھ انہوں نے رسم و رواج شروع کر دیے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس مہینے کے اندر بہت سے لوگ گھروں پہ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، باہر دیکھے کون ہے جی؟ دیکھا گیا جی کدھر آئے ہیں؟ یہ بچہ میں نے حسین کا منگتا بنایا، اس کو دیجیے۔ میں تو نہیں پال سکتا، میں پال سکتا ہوں لیکن میں نے حسین کا منگتا بنایا۔ یہ ساری زندگی کھائے گا حسین کے نام پہ، پیے گا حسین کے نام پہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تم نے سید یہ شہداء اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ آخر سمجھ گیا یہ نعوذ باللہ بتا رہے، کچھ غیرت ہونی چاہیے آپ کو لوگوں۔ وہ جنت کا شہزادہ ہے، وہ نبی کا نواسا ہے، وہ آل رسول ہے جس پر تو صدقہ حرام تھا، مسئلہ نبی ہے، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہے، یہ بھی بچے تھے اور بچپنے کے اندر نہ جانتے ہوئے مسجد نبوی کے کھجوروں کے ڈھیر کے اندر صدقے بھی تھی، وہاں سے کھجور اٹھائی منہ میں ڈالی، میرے آقا نے دیکھا، آگے بڑھے، حضرت حسین کو پکڑا، ان کے منہ سے کھجور کو نکالا اور کہا اے حسن حسین، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نبی علیہ السلام کی آل پر یہ صدقہ حرام کیا گیا ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حلال نہیں ہے۔ یہ آج کا کلمہ کو یہ اعلانیہ طور پر حضرت حسین کے نام پر صدقے اور چندے مانگتا ہوا، یہ گلی گلی پھرتا ہوا، یہ رسم و رواج کو روز دے رہا ہے اور اپنے آپ کو جناب بڑی اعلیٰ نسبت دے کر کہتا ہے میں حسین کا بنتا بنایا۔ خدا را خوف کیجیے گا، بدعات اور رسومات کو چھوڑیے گا، اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کی طرف آئیے گا، حقیقی محبت کی طرف آئیے گا، جو معیار اسلام نے دیا ہے اس کی طرف آئیے گا، اور اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر اسلام کی بقا ہے۔ تمام بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں ماہ محرم کے اندر ان بدعات و خرافات سے خود بھی بچیں، دوستو احباب کو تنبیہ کریں، اور جتنا آپ کے بس میں ہو آپ اس کی تبلیغ کریں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت کو سنو، آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہے ہی اس لیے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کا حکم دیتے ہو۔ ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے اور دوستو احباب کو بھی سمجھانا چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔